رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله صدق الله العظيم درود پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا شفيعنا كريمنا مولانا محمد الفاتح الجود والكرم وعلى آله وأصحابه سب سے پہلے ہم تمام مقتدیان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے انتظامیہ کا اور ہمارے ہر دل عزیز جو بہترین اناؤنسر ہیں جناب شمس الزما صاحب انصاری بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں اور والد گرامی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مولانا تنویر بلال صاحب صوفی لال محمد صاحب مولانا آصف اقبال صاحب مولانا شارق صاحب حافظ شیر محمد صاحب حافظ امروز صاحب اور ہمارے کیف وارسی صاحب بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے سید نصر الحق صاحب ببلو میاں اور ہمارے روبی صاحب اور ابھی ہمارے معراج صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے اور کلیم میاں گڈو بھائی حاجی ظہیر صاحب حاجی فیض محمد صاحب اور حاجی شاہ صاحب جاوید الوکیر صاحب اور صاحب عالم صاحب وکی صاحب، تمامی نوجوان کا نام تو ہم سب کا جانتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ سب کا نام لیا جائے۔ اور کل سے لے کے پرسوں سے جو اعلان کر رہے ہمارے بیچ میں جناب زید صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ اور حافظ سلمان عرف منا میاں وہ بھی بڑی خدمات کرتے ہیں اور تمام معتکف، اور ہمارے دیکھیے مجسم صاحب بھی تشریف لائے اور حاجی صاحب کے میرا تمام بچے یامین صاحب شانو میاں مبین میاں حسین میاں اور تمامی حضرات کا مدثر صاحب اور قدیر صاحب اظہر بیلٹ والے اور تمامی حضرات اور ہمارے کلیم سر بھی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور حافظ قاری ظہیر صاحب، تمامی حضرات، میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا، صرف اس نظریے سے کھڑا ہوا کہ تمامی حضرات یہاں شرکت کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت کر کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یہ آپ حضرات اس خادم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بڑا خوش ہوا، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ پروگرام میں حاضر رہتے ہیں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ختم قرآن پاک میں شرکت فرماتے ہیں۔ ہمارے دیکھیے نیہا چشمے والے صاحب ایک چشمہ عنایت کیا 1100، چراغو صاحب، تمامی حضرات شرکت کر رہے ہیں۔ سید عامر میاں رہ جا رہے ہیں بار بار، یہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر انسان ثواب تو حاصل ہی کرتا ہے اور اپنے ایمان میں تقویت اور شان و شوکت جو قرآن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ میں ان بڑے بڑے شاعروں کے بارے میں میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا نازل ہوئی کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو ایک آیت چھوٹی سی ہی لے کر آ جاؤ، چھوٹی ہی سے آیت لے کر آ جاؤ۔ تو جب سے لے کر آج تک کا زمانہ گزر گیا کوئی ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکا اور قیامت تک کوئی قرآن کے مقابل میں ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکتا۔ عربیوں نے چاہا کہ کچھ الفاظ قرآن کے بنا لیے جائیں اور اس کو بنا کر بہترین انداز میں پیش کر دیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاموش کر دیں، تو انہوں نے کچھ کلام نکالا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا انہوں نے کیا نکالا، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کے مقابل میں کیا لائے، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، الفیل ضربہ وعنقہ طویل۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ القاریۃ ما القاریۃ، کھٹکھٹا دینے والی چیز کیا ہے، تم کھٹکھٹا دینے والی چیز کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جس دن بھوسے کی طریقے تمام زمین بکھر جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس میں قیامت کا منظر ذکر کیا، مگر ان لوگوں نے اس کے مقابل میں ایک آیت بنا لی، الفیل و ملفیل، ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی تو وہ ہے اس کے ایک سونڈ ہوتی ہے، دو آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتا بڑا لمبا ہوتا۔ عربیوں نے سنا تو ہنسنے لگے، بڑا شاعر تھا،
اس کے مقابل میں یہ آیت بنا لیا تو سب ہنسنے لگے کہ اللہ نے تو اس میں قیامت کا منظر ذکر کیا ہے اور تم ہاتھی کو ذکر کر رہے ہو، یا ہاتھی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، ہاتھی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو محترم سامعین، قرآن تو ایک ایسا معجزہ ہے، اس کے مقابل میں تو ہم ایک حرف ہی نہیں لا سکتے۔ بڑے بڑے شاعر نے کچھ الفاظ قرآن کے نکالے، کہا عجاب، فجار، کبار، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جس میں کیا ہے، فصاحت و بلاغت نہیں ہے، یہ فصاحت و بلاغت سے گرے ہوئے ہیں۔ تو بڑے بڑے شعراء کو، علماء کرام، بڑے بڑے شعراء کو جو ان کی زبان میں ماہر تھے، حاضر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں کچھ ایسے کلام ہے جو جس میں ضعف پایا جاتا ہے، فصاحت و بلاغت سے کم ہے۔ تو ان لوگوں نے کچھ لفظ نکال کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اچھا کلام کرنے والا، اچھی گفتگو کرنے والا ہے، عربی زبان میں فصاحت و بلاغت میں ماہر ہے، اس کو پیش کر دو میرے سامنے لا کر۔ ایک بہت بڑا بزرگ جس کی آنکھیں ایک دم لٹکی ہوئی تھی، کان بہت بڑے بڑے تھے اور آنکھوں کی بھاؤں ایک دم اندر تک آ چکی تھی، چلنا دشوار ہو چکا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اجلس، تو یہاں بیٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قم، کھڑا ہو جا۔ پھر وہ بوڑھا کھڑا ہوا، پھر فرمایا اجلس، پھر وہ بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا قم، کھڑا ہو جا۔ تو بڑے غیظ اور غضب میں ہو گیا، اور وہی لفظ جو کہہ رہا تھا قرآن کے اندر یہ ضعف میں ہے، اس میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے، فوراً کہنے لگا شیخ کبار فساق عجاب۔ ان الفاظ کو جب وہ بولنا شروع کر دیا، اس کے زبان سے نکلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا سب سے زیادہ اچھا عربی جاننے والا یہ الفاظ بول رہا ہے۔ جب غیظ و غضب میں ہو گیا تو اس کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو گویا اللہ نے تمہارے ان الفاظ کو اس میں جو ذکر کیا ہے، اس میں فصاحت و بلاغت ہے، ترتیب بار معنی ہے، اس میں ذوف اور کمی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، تمام کمیٹی کے حضرات حاضر ہو گئے ہیں۔ اب آپ حضرات جناب شمس الزما صاحب انصاری سے تمام کلام سنیے اور ان کی پوری باتیں سنیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔